اب دیکھیں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی تلواروں کے دستوں میں اپنی مسواک کو رکھتے تھے، اور بعض غزوات کے بارے میں، غزوے کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شکایت کی گئی کہ حضرت بڑا دن ہو گئے، مسلسل ہم نے معاشرہ کیا ہوا ہے لیکن ہماری جنگ فتح کی طرف نہیں جا رہی۔ آپ نے فرمایا غور کر کے دیکھو آپ کے اعمال میں کی کمزوری تو نہیں ہو رہی۔ کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ وضو سے پہلے جو ہم لوگ مسواک کرتے ہیں وہ ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ تو روایات کے اندر موجود ہے، آپ نے حکم دیا کہ سارے بیٹھ کے مسواک کریں۔ وہ مسواک کی سنت کیا زندہ کی، کافر کے دل میں اللہ نے روب ڈالا کہ یہ تو تلواروں سے نہیں، اب اپنے دانت تیز کر رہی ہے تو میں کچے کھائیں گے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے جو زمین و آسمان سے قیمتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسواک عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے، مردوں کے لیے بھی مسنون ہے، اور روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنی چاہیے۔ اور مسواک کے اندر کوئی ایسی کڑواہٹ ہو جس سے انسان کے منہ میں ذائقہ بھی محسوس ہو، تمام فقہاء نے لکھے اس کے باوجود انسان کے روزے پہ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اس چیز کا اہتمام کریں کہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں میں چوڑائی کے انداز میں عرضاً مسواک کرتے تھے، طولاً نہیں کرتے تھے۔ طولاً مطلب ایسے اوپر سے نیچے کی طرف مسواک آپ علیہ السلام کی نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام یوں دائیں طرف اور یوں بائیں طرف آپ علیہ السلام کا مسواک ہوتی تھی۔ اور مسواک کے اندر یہ بھی سنت ہے اس کا ایک طرف جو ہے کہ وہاں اس کے ریشے بنے ہوں، دونوں طرف اس کا ریشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسواک کا سنت طریقہ یہ ایک جو بالشت ہے، پوری ایک بالشت مسواک ہونی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے برابر اس کی موٹائی ہونی چاہیے، بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو، بہت زیادہ باریک بھی نہ ہو۔ اور اسی انداز میں یوں مٹھی کے اندر مسواک کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے، مٹھی کے اندر مسواک نہیں ہونی چاہیے۔ یوں اس انداز میں یہ مسواک ہے، یہ 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے، یہ درمیان والی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے ہونا چاہیے، اور یوں یہ طولاً ہوتی ہے اور یوں عرضاً ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہقی شریف میں بھی جو روایت ہے اور اس کے اندر بھی آتا ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ اور عطا ابن رباح کی بھی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم مسواک کرو تو دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیا کرو۔ بیشتر علماء محققین نے مسواک کو عرضاً دانتوں کی چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں اور طولاً جو ہے وہ مکروہ لکھا ہے دانتوں پہ، زبان کے اندر جو ہے کہ وہ طولاً ایسے لمبے انداز میں مسواک کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے اندر اس کا بھی اہتمام ہو کہ مسواک کرنے سے پہلے مسواک کو دھوئیں، مسواک کے ایک طرف کے ریشے باریک کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ اس کو پیلو کی مسواک ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پیلو کے انداز میں آپ علیہ السلام کی مسواک تھی، زیتون کی مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی انداز میں علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی ایسا درخت ہو جس کے اندر وہ منہ کے اندر خوشبو بنا سکتا ہو اور اندر کے جو فاسد مادے ہیں ان کو زائل کر سکتا ہو، نرم اس کے آگے جو ہے کہ وہ حصہ ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پیلو کی ہے، زیتون کی ہے، کھجور کی ہے، ٹمبر کی مسواک ہے، پھلائی کی مسواک ہے، جو بھی ملتی ہے، ہلکا سا اس کے اندر کڑوا ذائقہ ہو، گسیلا سا ہو، بس اتنا ہو کہ درخت کی کوئی ٹہنی ہو، آگے سے شاخیں اس کی باریک ہوں۔ بعد میں تو کھجور کے حوالے سے بھی کہا اس کی باریک شاخ کو آگے سے نرم کر کے بہرحال استعمال کر سکتے ہیں۔ مسواک کی زیادہ تر جو لکھا ہے وہ پیلو کی اور مسواک اور ساتھ زیتون کی مسواک زیادہ پسندیدہ ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں تمبر کی بھی کرتے ہیں، پھلائی کی بھی کرتے ہیں، بہرحال جو بھی ملے میسر ہو تو کرنی چاہیے۔ مسواک کرتے وقت نیت کیا کرنی چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مسواک کرتے وقت یہ نیت کرے کہ منہ کو صاف کرتا ہوں تلاوت کلام پاک اور اللہ کے ذکر کے لیے، منہ کو صاف کرتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے، اور پھر جو منہ کی صفائی بھی ہو جائے گی، جتنی دیر اس کا منہ صاف رہے گا اللہ تلاوت اور ذکر کے وہ جو ثواب کے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو منتقل فرمائیں گے۔ علامہ عینی نے شرح بدایہ میں ایک دعا بھی لکھی ہے کہ جب بھی مسواک کرنے لگے یہ دعا کرے، اللہم طہر فمی، اللہم طہر فمی ونور قلبی وطہر بدنی وحرم جسدی علی النار۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم طہر فمی، اے اللہ میرے منہ کو صاف فرما، ونور قلبی اور میرے دل کو منور فرما، وطہر بدنی اور میرے جسم کو پاک فرما، وحرم جسدی علی النار
اور میرے جسم کو جہنم پر حرام فرما، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ایک بالشت، یہ دیکھیں ایک بالشت اتنی ہونی چاہیے، اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک بالشت پوری بن رہی ہے، اور جب اتنی رہ جائے کہ جس کو مصنون طریقے سے پکڑ کے کر سکتے ہیں، اس سے چھوٹی ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو مٹی میں دفنا دینا چاہیے، بہت لمبی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو، کم از کم یہ پکڑتے ہوئے اتنی ہوگی، یہ تقریباً یہ ایک انگلی نیچے انگوٹھے تک اتنی سی آئے تو یہ مصنوعی طریقے سے پکڑی جا سکتی ہے۔ اس سے چھوٹی ہوگی، بال انگلی کی بات کرتے ہیں، اگر انگلی تک ہو تو یہ تو پکڑی بھی نہیں جاتی، تو صحیح طریقے سے یہ اتنی ہے کم از کم جو ہے کہ یہ انسان کی یا انگلی سے لے کر یہ اتنی سی ہو، نصف تقریب بالش تو ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے تھوڑی ہوگی تو پھر وہ صفائی نہیں کرے گی، مگر برابر مزید اس کے اندر جو ہے کہ وہ تلویث آئے گی اور منہ کی صفائی ختم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ اس کو پکڑا، یوں آگے سے نرم کریں، پہلے اپنے ہاتھوں کو یہ بازو کو چڑھا کے، وضو کے لیے ہم جب بیٹھتے ہیں، ابھی یہاں پاس تو وضو خانہ نہیں ورنہ پریکٹیکل میں کر کے وہ کر لیتا، اس میں آگے سے نرم یہ اس کے اس حصے کو کرنا، اور یہ 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے اور 2 چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے رکھنے، اور اس کو نرم کر کے اس انداز میں یہاں یہ عرضن ہوگی، یہاں سے ہم اس طرف لے کر جائیں گے اور پھر ادھر سے یوں ہوگی، پھر اس کے نیچے یہاں کر کے اس کو ایسے کرنا ہے، اور پھر ادھر سے ایسے کر کے جب یہ ایک دفعہ مسواک ہو جائے پھر اس کو پانی کے ساتھ یوں ٹوٹی کے ساتھ رکھ کے اس کو نچوڑنا ہے، ہلکا سے جھاڑ دینا ہے، اور منہ کے اندر پانی ڈال کے کولی کر کے اس کو نیچے پھینک دیں، دوبارہ مسواک پکڑیں، اور اس کے بعد پھر پہلے یہاں سے دائیں سے بائیں ہوگی، دائیں سے پھر بائیں جائے گی، یوں اس طرف کر کے پھر یوں، پھر نیچے یوں کر کے، اور پھر یہ اس کو عرضن کہتے ہیں، چوڑائی میں کرنا۔ یوں اوپر نیچے طولن کریں گے تو مکروہ بھی لکھا ہے، اور پھر نقصان بھی یہ ہے کہ اس میں مسوڑے زخمی ہو جائیں گے، خون نکل آئے گا، تو یہ زیادہ نرم ہو اور زیادہ مناسب ہے، اس کو نرم کرے، پانی کے اندر رکھ کے اس کو آگے سے صاف کرے، نچوڑے، اور دوبارہ اس کو یوں چبا کے یوں اس انداز میں، یہ دیکھیں یہاں رکھ کے اس طرف لے کر جائیں گے، اور پھر اندر سے یوں ہوگی، پھر اس کے بعد نیچے سے دائیں اور بائیں، اور زبان کے اندر ایسے یوں کر کے اس کو نچوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد یوں کھڑا رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عمل پہ مجھے آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا یہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، ومن احبنی فقد معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو فتنہ اور فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، جس کو لوگوں نے میرے بعد چھوڑ دیا ہو، اللہ جل جلالہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا آسان ہے عمل، اگر اس کو ہم عمل کریں۔ آج لوگوں نے ہمارے معاشرے میں مسواک کو چھوڑ دی ہے، جس وجہ سے دانت بھی پیلے ہوتے ہیں اور منہ کے اندر سے بو بھی پیدا ہوتی ہے، دانتوں کے کئی جو ہے نا بیماریاں بھی لگتی ہیں، اور اس کی تکلیف اتنی سخت ہوتی ہے، انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ اگر آج سے میں اور آپ اس پہ عمل کریں، الحمدللہ منہ کی صفائی بھی ہوگی، ستھرائی بھی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملے گی، خاتمہ بالخیر بھی ہوگا، اور اس چیز کو آگے پھیلائیں گے تو انشاءاللہ اوروں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔